رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کرنے والی کا مقام سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنت میں ہوں گی؟ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ساری محنت ہماری کس لیے؟ اللہ کے لیے سوچئے، نماز کس لیے، روزہ کس لیے، حج زکوٰۃ کس لیے، صدقہ خیرات کس لیے، قرآن کی تلاوت کس لیے، نفلی روزے کس لیے؟ جنت کا حصول، یہی مقصود ہے نا۔ اور نبی یہاں پر جنتی عورت کی نشانی یہ بتا رہے ہیں، فرمایا کیا میں تمہیں وہ عورتیں نہ بتاؤں جو جنتی عورتیں ہوں گی؟ صحابہ کہتے ہم نے عرض کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ عورتیں خوب محبت کرنے والی، اپنے خامند سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی، خامند کی بدخوئیاں کرنے والی نہیں، اس کی برائیاں کرنے والی نہیں، اس کے حکموں کو توڑنے والی نہیں، بلکہ خوب محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی۔ کون سی؟ آواز نہیں آئی۔ بچے دو ہی اچھے ہیں۔ کتنے وہ گھرانے دیکھے ہیں، ایک ہوا اب آگے 5-5 سال گزر گئے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ کیا جی؟ کہتے نہیں جی وہ پرانا دور تھا جب بہت بچے جنتے تھے، اب بچے دو ہی اچھے۔ یہ بے غیرتوں کا اصول ہے، یہ اسلام کا اصول نہیں، یہ انگریزوں کی پھینکی ہوئی جھوٹی ہڈی کو چوسنے والوں کا اصول ہے، یہ یہود و نصارہ کی تہذیب کے شکار ہونے والوں کا اصول ہے۔ مسلمان کا اصول کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں جنتی عورت کی نشانی یہ ہے اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں، بچے دو ہی اچھے۔ یہ مسلمان کی تعلیم نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو سرخیز عورت ہو، جس کے اولاد زیادہ ہوتی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اگر بچے دو ہی اچھے ہوتے تو نبی کو یہ اچھی بات پتہ نہ لگتی؟ جتنی اچھی باتیں تھی ہمارے نبی بتا کر چلے گئے، اور جو نبی نے نہیں بتائی، جو نبی کے حکم سے ٹکراتی ہے، وہ اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سب سے اچھے محمد الرسول اللہ، اور سب سے اچھی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خامن سے محبت خوب کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، اپنے خامن سے معذرت کرنے والی۔ اگر غلطی ہو جائے، اگر خامن ناراض ہو جائے تو وہ اپنے خامن سے فوراً معذرت کرتی، معافی مانگ لیتی، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیتی، اور جب عورت کو غصہ آ جائے یا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے یا اس کا شوہر اس پہ ناراض ہو جائے تو وہ غصہ ہو کر کہتی ہے یہ ہاتھ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، یا اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ پہ آ کر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے تم مجھ سے ناراض ہو، اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوگے میں سرما نہیں لگاؤں گی، کاجل نہیں لگاؤں گی، تم راضی ہوگے تو میں راضی ہوں، تم ناراض رہو گے تو میری زندگی میں خوشی نہیں ہے۔ اے نیک بیوی، دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جنتی عورتوں کی گارنٹی دے رہے ہیں، اور ان کے پیار و محبت کی، ان کی صلح جوئی کی تعریف کرتے ہوئے کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے فوراً خامن کے پاس آ جاؤ، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، اس سے معافی مانگ لو، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، کہو جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں نہیں اٹھوں گی۔ جب یہ اچھی صفات عورت اپنا لیتی ہے تو پھر وہ شوہر اس سے محبت کرتا ہے، وہ شوہر سے محبت کرتی ہے، دونوں کے اندر پیار و محبت کی فضا ہوتی ہے۔ اگر کبھی خامن کو غصہ آ جائے تو اس کا جواب، غصے کا جواب غصے سے نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، یہ آپ کا دشمن نہیں، یہ آپ کا مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کا سکون ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو اعوذ باللہ پڑھ کے اس کے کندھے پہ پھونک مارتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کا غصہ دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پہلے آگے بڑھتی ہے، صلح میں اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے، سنیے سنیے اللہ کے نبی کا فرمان، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کا خامن اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے خامن کو خوش کر دے، اس کی طرف دیکھے وہ بھی مسکراتی ہوئی اپنے خامن کی طرف دیکھے اور دونوں ایک دوسرے کو خوش کر دیں، اور اس کی بات کہے تو فوراً مان لے، خامن کوئی بات کہے تو بیوی فوراً مان لے، بچوں کے کپڑے دھو دو، بچوں کو پلا دو، بچوں کو کھلا دو، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرو، اپنے خامن کے مال، اس کی مال اور جان کی حفاظت کرے۔ یہ عورت سب سے بہتر عورت ہے جس کی طرف خامن دیکھے تو خوش ہو جائے، یہ خامن کے حکموں کو فوراً مان لے اور خامن کے مال کی اس کی حفاظت کرے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ عورت اپنے
اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرے. پھر بھی اگر شوہر بیوی کی قدر و عزت نہیں کرتا, اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کرتا, تو نیک عورتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ پھر بھی صبر اور شکر کے ساتھ ازدواجی زندگی کو گزار لیتی ہیں, اس کٹھن سفر کو گزار لیتی ہیں, اور پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے, توصیف کرتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے. ایسی عورت کا مقام پھر اللہ کی جنت میں ہوتا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں ایسی عورت کا ٹھکانہ پھر اللہ کی جنت ہے. ایک نیک عورت کا قصہ سنیے جس کا خامند انتہائی غصے والا, انتہائی لڑاکو, انتہائی جھگڑے والا, لیکن وہ خامند کی ساری باتوں پہ صبر کرتے ہوئے, اس کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار دیتی ہے. اور جب وہ پھر فوت ہوتی ہے, اپنی کسی سہیلی کے خواب میں آتی ہے, وہ اس کو دیکھتی ہے کہ وہ سرخ جوڑے میں بہترین ماحول میں بہترین باغ کے اندر بیٹھی ہے, یعنی اس کو ایک بہترین مقام اس کا ملا ہے, اس کا بدلہ ملا ہے. تو اپنی زندگی میں اگر خامند زیادتی بھی کرتا ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے گزار دیجئے. ان اللہ مع الصابرین. اگر آج آپ صبر کرو گے, کل قیامت کے دن اس کا بدلہ پالو گے. بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بڑے ناز و نعم میں پلی ہیں, جو بڑی امارت کے ماحول میں رہی ہیں, لیکن ان کا خامند غریب درجے کا یا ان سے کم درجے کا ہے, اور وہ وہیں پہ عزت و احترام کے ساتھ, خوشی اور سکون کے ساتھ گزار دیتی ہے. ایسی عورت اللہ کی جنت کی حقدار بن جاتی ہے اگر وہ مومنہ ہے, مواحدہ ہے, خامند کی اطاعت کرنے والی ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے, نفرت نہ کرے. اگر اس کو اس کی ایک چیز بری لگتی ہے تو کتنی ہی عادات اس کی اچھی بھی لگتی ہوں گی. ساری خرابی, ساری برائی اس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں سے نظر انداز ہو جائیں, ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف نہ کرے. جب عورت مرد کی ساری برائیوں کو 24 گھنٹے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گی تو گھر میں فساد ہی ہوگا. جب آدمی اپنی بیوی کی بری باتوں کو اپنے سامنے رکھے گا, اس کی نیکیوں کو اس کو سامنے نہیں رکھے گا, تو لازمی بات ہے جب وہ یہ سوچے گا اس میں ساری خرابیاں ہی ہیں تو لڑائی ہی لڑائی ہوگی. اس لیے غلطی ہو تو اس کو معاف کر دیجئے, خوبیاں ہو تو اس کو یاد رکھیے. شوہر کی محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے وہ اپنے خامند کے کام اپنے ہاتھ سے کرے. یاد رکھ لیجئے یہ بہت بڑا نقطہ ہے. محروم ہو چکے ہیں اکثر گھر, الا من رحم ربی. کھانا ہے تو بازار سے آ رہا, کھانا بازار سے, کپڑے دھوبی سے دھل کے, جوتی موچی سے پالش ہو کے, گھر میں کیا رہے گی اور تو کس لیے بیٹھی. وہ بیوی اپنے خامند کی محبت حاصل کرتی ہے جو اپنے خامند کا کام اپنے ہاتھ سے, پیار سے, محبت سے اس کا کام کرتی ہے. اس کے کپڑے استری کرتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے خامند کی خدمت کر رہی ہوں, میں اپنے خامند کے لیے کپڑے دھو رہی ہوں, میں اس کے بچوں کو پال رہی ہوں, وہ میرا دلہا ہے, میں اس کے اپنے ہاتھ سے اس کے کام کروں گی. اگرچہ گھر میں خدام ہیں, اگرچہ گھر کے اندر خدمت گزار ہیں, اگرچہ گھر کے اندر مال ہے, سب کچھ ہے, باہر سے سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ کہتی ہے نہیں, میں تو آئی ہی اس کو سکون دینے کے لیے ہوں, میں اس کی تمام کام اپنے ہاتھ سے کروں گی جس پہ مجھے اجر بھی ملے گا, جس پہ مجھے ثواب بھی ملے گا. اور روٹی کا وقت آئے گا تو آج کل بہت ایسی ہیں جو گھر میں آ کر کسی کے گھر میں توا دیکھ لینا, خاص طور پہ سعودی عرب میں گھر میں آٹا اور توا دیکھ لیں, وہ کہتی بی بی تو کار روٹی پکانی ہے, 12 ریال دی 4 مل دیا نے, ایک ٹائم دی تمیز لے آؤ, 2 ٹائم کھائی نہیں جاندی. وہ پٹی پڑھا کر جاتی ہے. یہ عورت, مسلمان عورت, اپنے خامند کی خدمت گزار عورت اپنے ہاتھ سے روٹیاں گرم گرم پکا کے اس پہ گھی مکھن لگا کے اپنے خامند کو پیش کرنا چاہتی ہے. دوسری آ کر پٹی پڑھاتی, کیڑے رولے نو پہ گئی ہیں, رہن دے تو بازاروں ملتی, بکالے تو منگا لیا کرو, کھا لیا کرے گا. خامند کی محبت حاصل کرنے کا بہت بڑا طریقہ, حلال جادو کا بہت بڑا در ہے یہ کہ بیوی اپنے خامند کے لیے روٹیاں پکائے, سالن پکائے, اس کے کپڑے دھو, اس کی جوتی کو پالش کرے اور اس کی خدمت کرے. جتنا وہ اپنے خامند کی خدمت کے ذریعے اس کی محبت خرید سکتی ہے, اس طرح کوئی اور کام نہیں کر سکتی. یہ کچھ جذباتی بات نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر, ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کی بیٹی, حضرت عائشہ کی بہن, جن کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی, ان کے پاس ایک اونٹ, ایک گھوڑا, کچھ تھوڑی سی زمین کے علاوہ اور کوئی مال دولت نہیں تھا. یہ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی, گھوڑے کو چارہ ڈالتی, روٹی پکاتے ہوئے چولہے کے سامنے بیٹھ کر ماتھے پہ بل ڈالنے والیوں, ہماری آنکھوں سے دھواں نکلتا ہے, ہمارا منہ جلتا ہے, کیسے روٹی پکائیں.
بازار سے سب کچھ ملتا ہے، لے آیا کرو۔ یہ صحابیہ ہے، صدیق کائنات کی، صدیق اکبر کی بیٹی ہے، حضرت زبیر کی بیوی ہے، اپنے خاوند کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی، اونٹ پر پانی بھر کے لاتی، آٹا پیستی، خود آٹا پیستی تھی حضرت زبیر کی بیوی، حضرت عائشہ کی بہن، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء اپنے گھر میں چکی پہ آٹا پیستی۔ اب تو پیسا پسایا مل جاتا ہے، خاوند کو گوندھ کے 2 ٹائم کی روٹی دینا نصیب نہیں ہوتی، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ خود آٹا پیستی، آٹا گوندتی، اور زیادہ اچھی نہیں روٹی پکاتی تھی تو کہنے لگی میری پڑوس نے کتنی مسلمان عورتوں کی مبارکباد کے مستحق وہ پڑوس نے تھی جو آ کے اچھی پٹیاں پڑھاتی تھی۔ کہا انصاری عورتیں آئی، انہوں نے مجھے روٹی پکانی سکھا دی تو میں حضرت زبیر کو اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھلاتی۔ آج کل کی پڑوسنیں آتی ہیں، وہ روٹی سے بھگاتی ہیں کہ گھر میں نہ پکایا کرو، بازار سے مل جاتی ہے، بازار سے لے آیا کرو، اور وہ صحابیات گھر میں آ کر اس کو روٹی پکانا سکھا کے چلی گئی۔